لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ پروگرام الحمدللہ انہوں نے بچے کا ختم قرآن مجید کے موقع سے پروگرام سب سے پہلے میں اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے والدین دل بات سے اپنے والدین کو مسجد کے اندر اساتذہ کے حوالے دیتے ہیں اور اساتذہ نے رات کی محنت کرتے تمام طلباء کو محنت کی نے جن میں نور نہاد مجید ماشاءاللہ قرآن مجید میں حافظ ہوئے. اللہ تعالیٰ انہوں مجید عالم آگے بڑھا دے، انہوں نمبر آرام فرما دے، انہوں والدین پر ہر کو ہزار تکلیف سکتے ہوں محفوظ فرما دے. میرے پیارو، اس دنیا میں نظام میں رب کریم نے تمام مخلوقوں کو پیدا کیتے. ہر مخلوق میں سب کے لیے علمت مخلوق بڑی ہے اور وہ حضرت انسان ہے. حضرت انسان اللہ نے سوچ کی عطا فرمائی ہے، عقل کی عطا فرمائی ہے اور اللہ نے حضرت انسان کو دل کی عطا فرمائی. تو میرے پیارو، سب اعلیٰ علم آیا قرآن میں فصل ہے. یہ اللہ کا نور ہے. تیرے بات کے دل کے اندر رب تعالیٰ اپنا قرآن مقدس 30 پارے وہ دل کے اندر محفوظ مانے دے سب کو مدینے میں. تو میرے پیارو، آج تک کے پروگرام والا نے تو میں اپنے نوجوان کے نام مخاطب ہوں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس ویلے سفر کرتے ہوئے ہاتھ رکھنا پڑتے تو جس ویلے باہر نکلتے ہوئے ہم والدہ نے حیات نہیں، والدہ نے چند ٹکے پیسے 40 درہم وہ زندگی نظر دیتے اپنے بڑے چھوٹے سے بال کا. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے والدہ نے عرض کیا کہ بیٹا ہوں تساں میرے جو رہے سفر دے اندر علم جستجو واسطے علم حاصل کرنے واسطے ایک گل تیرے بات یاد رکھیو کہ کتنی کہ جھوٹ نہیں بولنا. کیا نہیں کرنا؟ جھوٹ نہیں بولنا. باقی تساں اپنا علم حاصل کریو، اپنے اساتذہ کی خدمت کریو، لیکن ایک لفظ صرف جھوٹ نہیں بولنا. آپ اپنی والدہ کو جس ویلے مکلا دے کے رستے دے اندر دیتے ہیں انہوں نے نال قافلہ لکھا. رستے دے اندر جس ویلے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے تے ڈاکوئے نے حملہ کیا تو او جڑے بڑے جوان ہیں انہوں نے وہ آج مارو زر کھسیا تے او چھوٹا جا پال سمجھتے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے
کوئی بندہ ڈاکوے دے وچوں آیا ہی نہ، کیونکہ بال انہیں بال سمجھتے انہاں کی انہاں کو کیا پیسہ وصول کی سے، اس واسطے کوئی وہ بندہ انہاں کی طرف آیا ہی نہ، لیکن انہاں ڈاکوے دے وچوں ایک نوجوان ایویں سرسری توڑ دوتے انہیں آدھے تو چاہاں والا تیرے بھی کوئی چیز ہے تو انہاں کیا ہاں میں نے ہے، سچ بولنا محمد نال وعدہ کہ سچ بولنا ہوں سچ دوتے انہاں کیا ہاں میرے کو ہے، لیکن جس میں انہیں ہاں کی اگلا بندہ مذاق سمجھی کچھ دفعہ اللہ نے پوچھا کہ میاں صحیح نصاب ہے کیا ہے، تو انہاں کہ میں نے 40 درہم، جس میرے 40 درہم کا اور ڈاکو نے سنیا تو وہ بڑا حیران رہا، پوچھنے لگا نصاب کتن، تو وہ آکر لگے کہ میاں ایک گردی کے اندر جیب ہے، ہی دے کے 40 درہم اتھوں میں نے اماں نے سی چھوڑیا کہ میں مکئی بتا، جس ویلے وہ سنیا تو وہ اپنے ہنبال کو تقریہ شیخ عبدالقادر جیلانی ناکوہ گندی جاتی اپنے سربراہ سردار کے لئے ڈاک میں جرا بنے رہا ہوں کرے گھنٹے جا کہ صحیح میں آج حیران تھی جا نمی کار سنیے کہ جناب ایک جو میں پوچھے بات ہوں حالانکہ مارو زار کو ہر قدر مجھے دے ایک کور مارے ہاتھ میں سچ سمجھ رہا ایک نے کچھ بھی کہنی لیکن ایک بال نے جھوٹ نہیں بولیا سچ بولے ایک کل 40 درہم جس میں وہ سربراہ ڈاک میں نہ ہوں پوچھا کہ میاں تو یہ سچ کتوں سکھی تو انہیں عرض کیا میں نے کیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میاں میں سفر ہوتے علم حاصل کرنے واسطے میں آتا میری اماں نے میں بات چھوڑا اتنا جتنا رہے خوش رہی لیکن ایک جملہ جرا وہ جو دیتے عمل کرنے وہ عمل کیا کہ جھوٹ نہیں بول رہا میں اماں کی گال کو پکتا کتے اس واسطے میرے پیسے بنیندہ بنین پہ لیکن اماں کی گال کو کاٹ نہیں دے جس میں لوگوں نے سنیا کی دھاڑ لگے کہ ایک چھوٹا بال جرا اپنی ماں کی گال کو کاٹ نہیں دے تے میں دا رب دا او بندہ کہ میں کو رب نے طاقت دیتی ہے سمجھ دیتی ہے سوچ دیتی ہے اور میں رب کو کنڈ دیتی ودا جھوٹ ودا بولے دا تے ہوں میں نے انہیں توبہ کر دے رب دے ہاں انہیں اپنا توبہ کر دے سچی توبہ کر دے وہ پکا کھرہ مسلمان بڑھ گیا اور حضرت شیخ عبدالقادر نے کافی اندر چلے تو میرے بچوں میں آج صرف تمہارے رب خاطبان کے تمہارے اساتذہ تمہارے نام رات کی محنت والدین تمہارے واسطے رات کی چھو بہتے گھر کے اندر کوئی نہیں گھر کے اندر جیسے ملے نہیں کوئی اچھی چیز والدین پکے دینا تو بولا تساں یاد نہیں ٹھیک ہے والدین ایسے نہیں ہوتی جنا گھر کے اندر کوئی چیز اچھی پک دی ہے یہ سارے بال کٹھے بیٹھے ہو گئے ایک پوتر کہنے دو پوتر کہنے جہے بال بھارے کہنے وہ پہلے ماں کو اٹھ کے دنے کے میرا وہ پوتر پتہ نہیں کیا کھاتا کیا نہ کھاتا اصلا یہ چنڈی جو کی چیز کی نہیں اس واسطے تسا نوجوانوں مستقبل کے اندر اللہ نے تسا کو کم گرنے دین کا انشاءاللہ سچ بولنے ہمیشہ قرآن کو ہمیشہ سینے نہ رکھنے ایک ہوتے عمل کرنے ہمیشہ تلاوت کرنی اور یاد رکھو کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ انتہائی غریب ہم جیسے کہ گھر کو پہاڑ کے تنہ سفر دوتے علم حاصل کرنے واسطے بغداد کا سفر کرنے لگے ہم گھر کے اندر پیسے کے نہ ہم کہ والدہ میں خرچی دے چھوڑے ہاں یا انہیں کوئی نمبر سوٹ سیوانے دے چھوڑے ہاں یا انہیں کوئی کپڑے کوئی کلیاں کوئی سوڑی کوئی اچھا اس طرح پڑھا دے چھوڑے ہاں کہ پترہ ایک چاٹی میں دو لیکن گھر کے اندر انتہائی فاقہ گھر کے اندر انتہائی غربت جیسے حضرت امام محمد اپنے سفر ہوتے گئے والدہ صرف بھولیا چاہتے وہی نہ جتے لیکن گھر کے اندر پیسہ مال و دولت کوئی چیز کے نہیں جیرا جو والدہ اپنے پتر دے رہا لیکن یاد رکھو نوجوانوں جیسے پہلے وہ سفر دے گئے اتنا بڑھتے ہوئے تعلیم حاصل کیے تعلیم حاصل کرنے کے بعد لمبا واقعہ ہے مختصر میں صدا رہا جیسے پہلے واپس ہیں بغداد کے اندر فراغت کے بعد جیسے پہلے علم حاصل کر کے دینے اتنا جو قاضی بھی بڑے رہے اتنا کے جناب و تحصیلدار بھی بڑے رہے
لیکن جس ویلے واپس 30 سال کے بعد تو انہوں نے نال جناب بڑے لوکر چاکر، انہوں نے نال غلام، خچر، گھوڑے اور اٹھ مال و زر نال بھرے ہوئے بڑا مال و دولت پھرتے جس ویلے مکے پاک کے اندر تشریف لے اپنی والدہ کے دروازے پاک کھٹکائے، دروازہ جس ویلے کھٹکائے اندر آواز دیتی ہے، ماں مصلی بچھا دے، رب کے ہاں کوئی بیٹھی بکتی ہے، اللہ میرے مسافر پتر دی خیر ہو گئے، اللہ میرے مسافر پتر دی خیر ہو گئے۔ 30 سال کا پچھڑا ہوا جس ویلے واپس ہے، وقت امام بن گیا ہے، مال و زر کما دیا ہے، نوکر چاکر پھر دیا ہے اور خچر گھوڑے بڑی تعداد پھر ہے۔ جس ویلے دروازہ کھلیے والدہ نے لکھے اپنے پتر کو سینے نہ لاتے نے، امام محمد جھکتے اپنی اماں کو بھاگ پاتے نے ملے، اور جس ویلے ملن کے بعد والدہ نے پوچھے کہ پترا اے کیا کہنے کیا؟ امام محمد نے عرض کی ہے اماں میں تیرا پتر و محمد ہاں، لیکن رب نے میرے کو مال و زر دیتے کہ سارا مال و زر میں تمہارے قدمیں پھیلایا کہ اماں میری انتہائی قربت عالم اندر ہے، انتہائی مسکین اور غریب ہے، اس واسطے مال و زر پھیلایا۔ اور والدہ ہوں کہن روتی ہے، رو دے حالی کہ محمد میں تیرے کو دین واسطے پٹیا ہاں، تیرے کو مال و دولت واسطے کہنا پٹیا ہاں، تو یہ کیا پھر نہیں؟ آخر لگی اماں علم دا باقی بھینایا، علم دے نال مال و زر پیسہ نہیں بھینایا۔ اماں آخر لگی پترا میں وہ علم چاہیے پیسہ نہیں چاہیے، اور وہ فرما بردار پترا والدہ دی تسکین واسطے، والدہ دی خوشی واسطے حضرت امام محمد نے سارے دا سارا پیسہ اٹھی کھڑے جناب مکے پاک کے غربات اندر غریب اور مسکین لوگ اندر وہ تمام مال و زر تقسیم کر چھوڑیا۔ جس ویلے گھر کے اندر گئے اماں پوچھتی ہے پترا کا صاحب تیرے جیب کے اندر بھی کچھ بچے؟ آخر اماں نے کہا درہم بچے، تیرا آقا شام تک کھانا پینا میرے کو، اگر ابا تے ٹہل ہوتی یقین تے غربے کریم تو یقین کہنی تیرا رب پہلے تو آیا ہوا دے گیا نا کیسے مسکینیں کو تقسیم کرے گا۔ تو میں یہ عرض کرنا کہ میرے نوجوانوں کہ جناب جیسے تیرے اساں اپنے والدین کا اساتذہ کا آخر میرے سوں دین دے تے عمل کرے سوں انشاءاللہ رب کریم دنیا کے اندر عزت دے سن، آخرت اندر بھی عزت عطا فرمائے۔ تے انشاءاللہ تساں نوجوان بال مستقبل کے اندر رب تعالیٰ نے تمہارے انشاءاللہ دین تک کام کرنے اور دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب ہے کہ دین کا منصلے اور قیامت اللہ تمام ہمیشہ سنتے رہے کہ قیامت اللہ یہ قیامت کہتے ہیں قیامت ہے ہی تین دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جنت کے لیے تین دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دین تو تجرا دنیا کو عمل کرنے سے انشاءاللہ جنت کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تساں خوش نصیب ہو اور تمہارے والدین خوش نصیب ہو، اساتذہ دا ویسے ہی خوش نصیب ہیں جنہوں لوگوں نے محنت کی ہے، رات ہی قرآن مجید دی تلاوت خود بھی کرنے بیٹھے، طلباء کو پڑھنے بیٹھے، سننے بیٹھے، ٹھیک ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ جرا پتا دنیا کے اندر قرآن کو عمل کرے انشاءاللہ رب کریم وہ کل قیامت نہیں ایک جگہ میں پڑھتا پیا کہ جناب جمعہ کا جو جمعہ کے لیے انشاءاللہ اکٹھے بھی ہیں علماء کرام رب کریم عزت بخشے دیں کہ انہوں کو ممبر حوالے لے کے انہوں کو محراب حوالے لے کے مساجد حوالے لے کے رب کریم نے یہ کل قیامت نہیں جمعہ کا جلالہ سے رب کریم پوری انسانیت کے جنت اندر اتنا لوگ ہوتے ہیں انہاں سارے میدان اندر اکٹھا کرے ہیں اور ٹھیک ہے رب کریم سے دسو کوئی کمی ہوگا دسو سارے انسان آپ سے کہ رب تیرے سارا کچھ عطا فرمائے دے جنت اندر سا تمام میرے والے کم جنت اندر سا تمام مشروبات سا پیدے دوں اصل بڑے خوشی ہیں لیکن رب کریم آپ سے تسا ایک چیز کھول چکے ہوئے اور تمام لوگ سجدہ دے سن رب کریم کو معافی مل سن رب آسا کیا چیز نسا بھولیے سے رب کریم اٹھی کے مضبوط کی سن اٹھ کی سن اور آخر تسا اپنا سجدے کو سر جاؤ کتے نے کو جس میرے انسان کتے نے سن رب کریم اپنے چہرے میں جتنی
پردے ہو سن سارے پردے ہٹا دے اپنا چہرے کی زیارت عطا فرمائے اور اتھاں کے جس ویلے حضرت آدم علیہ السلام کو لاتے آخری انسان تک پوری انسانیت کٹھی ہو سے اتھی کے رب کریم ارشاد فرمائے سے کہ جناب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے میرے قرآن کے حافظ قاری ہے وہ ذرا علیحدہ نکالا میں جس ویلے قرآن پڑھا والے حافظ قرآن علیحدہ کی سن رب کریم ارشاد فرمائے سے کہ انہیں کرو کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو تو میرے نوجوانوں اتھا کے دنیا داری ہے نظام ہے کہ جائے کو لوگ عزت دے دیں او دا کسی بڑی محفل دے اندر نا پکار چھوڑو او دی تعظیم کرو تو چھاڑ علیحدہ کہا جو لوگ اہل دنیا بڑی محفل دے اندر فلانے بندے کی بڑی عزت کیے ہزار بندہ اتھا نا گھندے کھڑے ہیں کہ حضرت مولانا ریاض احمد صاحب تو ایک بڑا اعزاز ہے کہ سارا جہاں بیٹھے سارے کیا پتا کون بیٹھے جس ویلے میں اندر کے نام سو ہزار بندے کو دے نام علم سے تے اتھا دنیا کٹھی ہو سے پوری انسانیت کے اندر جس ویلے رب کریم فرمائے سے کہ میرے پیارے محبوب کی امت دے جڑے قرآن دے قاری دے حافظ او ذرا علیحدہ نکالا وے پوری انسانیت ایک پاسے اللہ دے قرآن دے حافظ قاری ایک پاسے اور رب کریم فرمائے سے کہ تلاوت کرتے ذرا سنو جس ویلے تلاوت تھی سے انشاءاللہ کوہدی تلاوت حضرت آدم بلا دے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء نے تلاوت سننی ہے اور حضرت عیسیٰ بلا دے کل قیامت تک جتنی مسلمان یا جتنی کافر تمام انسانیت اور جس ویلے اٹھا بیٹھے ہو سن سارے قرآن کی تلاوت کرے سنتے ہو سن تو اعزاز اتنا ہو سے کہ نوجوانوں کہ قرآن پاک کی تلاوت دا اور قرآن پاک کی عمل کرنا عمل غصہ کرنا ہے اور یہ صلہ کیا کو ملنا ہے وہاں والدین کو کہ اتھا کے جڑا کے جڑا سورج چمکدا کھڑے اتھا کل قیامت کی وہاں والدہ اور وہاں والد صاحب نے سر دے تاج ہو سے اور وہ دی روشنی کی ہو سے کہ اگر وہ دنیا کے اندر زہر کی اور چلا اور جناب اپنا تاج تو وہ اتنی چمک روشنی ہو سے کہ یہ ہو جائے 70 سورج نکالا ہے لیکن ایک ہی بے اثر سارے ہاتھ کھڑے کر کے سو کے ہم محنت کرے سو ہمیشہ سبق یاد کرے سو ٹھیک ہے اور ہاتھ لے لو ٹھیک ہے ہمیشہ محنت کرنی ہے ہر بار کوشش کرے کہ انشاءاللہ میں سبق زیادہ یاد کرے سا میں سبق کی زیادہ یاد کرے سا میں منزل ہمیشہ واسطے اچھی یاد کرے سا تاکہ اساتذہ بھی روشنی میں کوئی دے دے یہ صرف محنت میں کم نہیں چلتا یہ دعا میں نہ کم چلتا ٹھیک ہے ایک بندہ سارا جہاں محنت کرے دے کہ 17 یاد کرے یا بعد ہے میرے ایک عزیز ہے میں ٹکڑا خدا کے بل بس میرے ایک عزیز سے پور پڑھتے چھوٹا بابا میری بہت اپنا وہ مادنا لڑنے گے سکول اندر جس ویلے گے تو وہ سبق کہنے استاد نے پڑھنے بعد بولا سوچے کامن کو آج مادنا لڑنے کتتی اللہ کا دل میں چوک ہے پتہ نہ ہو کہ مادنا لڑنی ہے چھوٹا بالا مادنا لڑنے گے جس ویلے سبق پڑھے سبق کہنے ہے استاد نے مارنے بعد بولا شفقت نام سمجھائے کہ تو واج آج تیرے ذمہ لگا دیا کہ اپنی والدہ نے پیرے دے ہاتھ رکھ دینا معافی دی وہ چھوٹا بالا کیا پتا کیا کرنا ہے وہ اپنے استاد کی گال کو کٹ پکڑی ہے وہ جس میرے گھر کے ماں دے پیرے ہوتے ہاتھ ماں کو ملنا تے پیار ملاتے چپڑیا تے وہ ماں کو کیا نہیں پتا جو کیا ہے سویرے لڑ دے جہاں اور پیوک نے کہ ابے دے پیرے دے ہاتھ بولا وہ چپڑیا پہ اچھا معافی تلافی کیجیے اگلے نے جو یہ استاد کو سبق سنایا تو تمام سبق یاد اچھا بڑا واپس ہے اگلے کی گال کھلیے تو بھی کیا ہا اور وہ پوچھے بھرا نے سے ماں کو جو اماں کا استاد نے کو کیا ہا تے ایک واقعہ ماں کو من دے معافی منگسی نے تے سبق یاد کی ویسے اور ایک جس ویلے آگے کے واقعہ کو سارا سبق یاد مقصد تو سمجھتے رکھا کو کہ اساتذہ کریں گے ہمیشہ اپنے طلباء نال اپنے شاگردوں نال اتنی محبت کریں جتنی اپنی سکتی اولاد ہوگی تمہارے والدین اپنے گھر میں اندر اپنا کم بیٹھے کریں محنت تمہارے واسطے کون بے کریں اساتذہ
ٹھیک ہے، یہ اساتذہ سارے روحانی والے ہیں، اس واسطے جتنا تسا انہاں دا آکھیا ملے سو اپنے والدین دا آکھیا ملے سو انہاں دے دلوں دوئی نکل سے اساتذہ دے دلوں دوئی نکل سے جس ویلے او طرف تہاڈے واسطے دوئی منزل بندے بیٹھے ہو سن اور وہ دوئی ہمیشہ کامیاب تھیا پیا ہو سن، منظور تھیا پیا ہو سن، ولا تسا دے وچوں تیرا وہ غریب آئے جیڑا والدین دا نافرمان اللہ نہ کرے اور محنت کرے، سارا جڑا محنت کرے سبق یاد کیتی دا تے جیڑا اپنے والدین اساتذہ کو خوش کرے دے تے وہ دوئی گھنٹے سبق یاد کرے دے، وہ محنت گھٹ کرے دے تے سبق زیادہ یاد کرے دے، ٹھیک ہے، ہمیشہ سچ بولنے کیا کرنے ہمیشہ سچ اور اوجا ہمیشہ اساتذہ کی قدر کرنے، تیجا ہمیشہ والدین کی قدر کرنے اور قرآن مقدس کو ہمیشہ کاندھ ملے اصل چھوٹے ہو گیا سا نا مساجد اندر میں گیا سے ایسا کہہ گیا سے اپنے بابے کو بچے کو وہ جنہیں ٹوٹے ہم نا وہ پسیلے کے قرآن مقدس کی کاندھ ملے بے وضو کی دے ٹیم نہ بھی ہوگے اس کا نراض کی تھی میں بے وضو قرآن مجید کی تلاوت کی جنہ تسا محنت کرو سو ہمیشہ جنہ کرنے ہوتے اور وضو بھی کو کہ جیسے میں نے نماز پڑھ گئی ہوں یعنی وضو فارغ تھی میرے ختم تھی میرے بلا یہ 24 گھنٹے ہوئی یعنی وضو ٹوٹ گیا ناتازہ ہی وضو کر ہمیشہ ہمارے چہرے ہوتے نور سے اور چہرہ بندہ زیادہ تلاوت کر دے رنگت جو بھی ہوگے لیکن چہرے ہوتے نور ہوتے ٹھیک ہے تسا تلاوت کر دو نال با وضو رہو مسواد نہ دے لکڑی گھر اندر عام ہو جائے ٹھیک ہے لکڑ رکھے اپنے منہ کو صاف کیتا کہ تہارے نال ہمیشہ تعلق کہندا ہے فرشتے دا تو ساتھ اللہ نے سے کہ جس ویلے بندہ پال گھر نکل دے مسجد کی طرف آندے اپنے مدرسے کی طرف آندے تو اللہ اپنے پاک فرشتے کو عادت کے انہاں دے پیرے تے لگا چھو پر بچاؤ کہ میرے قرآن مقدس کی تلاوت واسطے روانہ کی دے اس واسطے تہاڈے منہ دے بو نہ ٹھیک ہمیشہ اپنے مسواک رکھا اپنے گندے کو صاف کیا منہ صاف کیا اور باوضو رہا قرآن مجید کی تلاوت ہمیشہ تمہارا نصیب ہے الحمدللہ اساں میں دعا ہوا سارا دعا کروں والے واسطے اور بے خصوص والدین واسطے بھی دعا ہوئے سے یا رب کریم انہاں کو دنیا جیسا جو در تکلیف اور صدمے اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ انہاں کو محفوظ رکھیں اور انہاں کے بعد اپنے اولاد کو انہاں کا فرما بردار بنائیں اور میں ایک دعا دعا کہ ایک مسجد مدرسے کی بنیاد میں جمعہ محترم شہید حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ہمیشہ آخنا یا نہ آخنا ہمیشہ دلوں دعا نکلتی ہے اور ہمیشہ میرا مزاج ہے میں جیسے بھی بیٹھا ہوگا اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھے گا کہ میں سکول پڑھ رہا ہوں پینٹ شرٹ پہ رہا ہوں انگلش میڈیم کو اندر رکھتا ہوں اور اردو کے بھی کچھ پڑھا رہا ہوں مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور انہوں نے میرے کو خود اللہ تعالیٰ پاس دین والے پاس الحمدللہ آج تک والے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ خوشوں کی انشاءاللہ دین کا عالم قاری حافظ بڑا وما